अस्सलाम वालेकुम। शाहिद अपने ख्याली मंसूबे मुकम्मल करता हुआ तेज़ ड्राइविंग करने लगा। इसकी किराए की गाड़ी तेज़ी से ओवरटेक करती हुई हस्पताल की तरफ बढ़ने लगी। इसकी दादी अम्मा की तबीयत बिगड़ गई थी। इन्हें सांस की शदीद तकलीफ़ लायक थी। इसके अलावा वो सीढ़ियों से गिरकर ज़ख्मी भी हो चुकी थी। वो पिछले 15 रोज़ से हस्पताल में एडमिट थी। इनका कमरा हवादार, कशादा और ख़ूबसूरत था। वो एक मालदार खतून थी, लिहाजा डॉक्टर और नर्सें पूरी इनकी तवज्जो में लगी हुई थी। वो नर्सों की मिट्टी भी गर्म कर दिया करती थी। नर्स सारा खुश शक्ल होने के साथ साथ खुश अखलाक और खिदमत गुजार भी थी और दादी अम्मा से गपशप करते हुए इनका हौसला बढ़ाती थी, जिससे दादी अम्मा तरोताज़ा दिखाई देती। दादी अम्मा ने इससे वादा किया था कि वो तंदुरुस्त होने के बाद इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा देगी। नर्स बहुत खुश थी। शाहिद हस्पताल की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके तेज़ तेज़ चलता हुआ दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। वो अपनी दादी अम्मा की लंबी चौड़ी जायदाद का अकलौता वारिस था। दादी की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर इसकी तबीयत बाग बाग हो गई थी, क्योंकि वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था और अब उसे धमकियां मिल रही थी। और तो और गर्लफ्रेंड नीलोफर की फरमाइशें। आखिर वो इतना पैसा कहाँ से लाता? जुए की आदत ने उसे बर्बाद कर दिया था और अब बर्बादी और तबाही से निकलने की सूरत सिर्फ ये थी कि दादी अम्मा कल की बजाय आज ही दुनिया से रुखसत हो जाए। वो दादी अम्मा के खूबसूरत कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर्स और नर्सें दादी अम्मा के बिस्तर के करीब मौजूद थी। दादी अम्मा इस वक्त तकिए से टेक लगाए मुस्कुरा रही थी। नर्स सारा दादी के बिल्कुल करीब खड़ी थी और इन्हें हदायत दे रही थी। डॉक्टर बाहर जाने के लिए मुड़ा तो शाहिद तेज़ी से आगे बढ़ा और बोला, डॉक्टर साहब, क्या दादी अम्मा बच जाएंगी? मुझे तो कुछ संगीन इत्तला मिली थी। बच जाएंगी नहीं, बच गई हैं। डॉक्टर मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। हेलो नर्स सारा, दादी अम्मा कैसी है? अब तो ठीक है। नर्स इसकी तरफ मुड़ी, मगर रात को इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। ब्लड प्रेशर बढ़ा और सांस भी सीने में अटकने लगा था। शाहिद आगे बढ़ा, फूलों का गुलदस्ता दादी के सरहाने रख दिया। ये इसकी आदत थी। दादी अम्मा मुस्कुरा दी। वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि कब दादी की कब्र को फूलों के दस्तों से सजाए। वो बुरी तरह हालात के गर्दाब में फंसा हुआ था। इसकी दादी की मौत ही इसकी ज़िंदगी बन सकती थी, वरना कोई गुंडा उसे मार के किसी अंधेरी गली में फेंक सकता था। सारे कर्जा ख्वाह आग बगोला हो रहे थे। इसकी गाड़ी तो वो छीन ही चुके थे। अब वो किराए की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था। बुराई का रास्ता उसे अंधेर गली में धकेल चुका था। दादी अम्मा, आप तो अच्छी हैं। शाहिद ने आगे बढ़ के दादी का हाथ अपने गाल से छूते हुए कहा। दादी ने हाथ इसके सर पर फेरा और पुरशफ़क़त लहजे में बोली, शाहिद, तुम अच्छे लड़के हो, मेरी खिदमत में पेश पेश रहते हो। मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा ही है। मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख चुकी हूँ। हाँ हाँ दादी, बिल्कुल राइट। आप जैसी दादी तो किस्मत वालों को मिलती है। हमारे सारे रिश्तेदार ट्रैफिक के हादसे में जाँ बहक हो गए। अब सिर्फ हम दोनों ही जिंदा हैं और एक दूसरे का सहारा। क्यों दादी अम्मा? दादी अम्मा इस बात में सर हिलाने लगी। वो फिर मुखातिब हुआ, आप कहती थी ना कि शादी कर लो। मैंने अब एक लड़की देख ली है।
آج تو نہیں آئی، پھر کسی دن لاؤں گا آپ سے ملوانے کے لیے، شاہد نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ دادی اماں، سچ پوچھے تو مجھے جائیداد کی نہیں، آپ کی زندگی کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کے بغیر تو میں بڑی دنیا میں تنہا رہ جاؤں گا، پھر میں کس کے لیے پھول لے کر آؤں گا؟ پھر کون شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرے گا؟ کون مجھے میری غلطیوں پر ٹوکے گا؟ شاہد نے جذباتی لہجے میں دادی اماں کا ہاتھ چوما اور پھر سر پر رکھ لیا۔ نرس سارا دروازے میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر باہر نکل گئی۔ شاہد واپسی پر افسردہ اور بجھا بجھا سا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ دادی اماں رخصت ہو رہی ہے اور اب جائیداد ملنے سے اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ عیش کی زندگی بسر کرے گا۔ آخر دولت ہی تو وہ چابی ہے جس سے دنیا کے ہر عیش و آرام کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔ پھر لوگ کس طرح دولت مند کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، پیار، ہمدردی، توجہ، سب کچھ ملنے لگتا ہے۔ واپسی پر وہ نیلوفر کے گھر چلا گیا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں موجود تھی اور اپنی فرمائشوں سے اس کا سر کھا رہی تھی۔ شاہد سنتے سنتے اچانک غصے سے کھولنے لگا۔ وہ چالاکی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی اور اسے سہانے خواب دکھانے لگی۔ شاہد کی ذہنی کیفیت بدلنے لگی اور دادی اماں کی محبت دم توڑتی چلی گئی۔ وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھا۔ اس پر صفاقی اور بے رحمی غالب آنے لگی۔ نیلوفر کا ایک جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونجنے لگا، کسی نہ کسی طرح دادی کو راستے سے ہٹا دو۔ اگلی صبح اتوار کو وہ دادی کے خوبصورت کمرے میں داخل ہوا تو ڈاکٹر اور نرس اسے دیکھ کر جا چکے تھے۔ باغیچے کی جانب والی کھڑکیاں بند تھیں۔ صبح سے ہی بارش برس رہی تھی اور سردی بھی بڑھ چکی تھی۔ شاہد دبے دبے قدموں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کی دادی کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ اس نے نظر کی اینک لگا رکھی تھی اور صبح کا اخبار قریب ہی رکھا ہوا تھا۔ شاہد کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک طرف محبت تھی تو دوسری طرف دولت کا اصول۔ وہ اب زندگی بدلنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ سنگ دلی سے مسکرایا اور پھولوں کا گلدستہ دادی کے سرہانے رکھ دیا۔ اس نے بے رحم نگاہ ڈال کر اونگتی ہوئی دادی کے سر کے نیچے سے تکیہ نکالا اور اس کے منہ پر رکھ کے دبا دیا۔ دادی اماں ذرا سا چلائی اور پھر ساکت ہو گئی۔ شاہد نے تکیہ منہ سے ہٹایا، سر کے نیچے رکھا اور پھر دادی اماں پر ایک اداس نگاہ ڈال کے بدحواسی کے عالم میں باہر بھاگا۔ اس نے شور مچا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹرز اور نرسیں کمرے میں موجود تھے۔ شاہد بدحواسی کے عالم میں دادی اماں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ میں کمرے میں داخل ہوا، بستر کے قریب پہنچا، پھولوں کا گلدستہ سرہانے رکھا، ان کا ہاتھ تھاما تو وہ سرد اور بے جان تھا۔ ان کی سانس رکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کے معائنہ کیا اور اعلان کیا کہ وہ مر چکی ہیں۔ سانس کے عارضے نے ان کی جان لے لی ہے۔ لیکن عین اسی وقت کمرے کے واش روم کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہائے، یہ کیا؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں کے ساتھ دادی اماں کو دیکھنے لگا، جو واش روم سے نکل کے آگے بڑھ رہی تھی۔ شاہد کی حالت ایسی تھی کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں، وہ برسوں کا بیمار دکھائی دینے لگا۔
دادی اماں شاہد کے قریب آ گئی۔ بے غیرت، لالچی، کم ظرف، تم نے اپنی اصلیت دکھا ہی دی۔ تمہارا خون تو اچھا تھا، لیکن باہر کی گندگی تمہارے اندر چلی گئی۔ تمہاری خدمت اور محبت ایک دھوکہ تھا۔ دادی اماں نے ایک جلتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ آستین کے سانپ؟ ان کا لہجہ گرم تھا۔ یہ کون آخر؟ نرسیں اور ڈاکٹر ہکلا کر پوچھنے لگے۔ وہ حیرت میں کبھی بستر پر لیٹی عورت اور کبھی شاہد کے قریب کھڑی دادی اماں کو دیکھنے لگتے۔ ان کا اشارہ بستر کی طرف تھا۔ یہ میری بڑی پرانی سہیلی ہے۔ یہ تقریباً میری ہم شکل ہے۔ بڑھاپے کی لکیروں نے خد و خال کا فرق اور بھی کم کر دیا ہے۔ یہ راولپنڈی میں رہتی ہے۔ لاہور آئی تو صبح ہی صبح مجھ سے ملنے چلی آئی۔ میں چونکہ اب چلنے پھرنے لگی ہوں تو اس لیے باہر کھڑے گارڈز، نرسیں اور سٹاف نے سمجھا کہ میں ہی روم سے باہر نکل کے چل پھر کر واپس لوٹ آئی ہوں۔ ہم دونوں نے اسکول کے زمانے میں ایک ڈرامے میں بھی کام کیا تھا۔ ہمیں جڑواں بہنوں کا رول دیا گیا تھا۔ دادی اماں روئی چلی جا رہی تھی۔ بولتے ہوئے دادی کی نظریں پھر شاہد پر ہوئیں۔ ان کی آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے تھے۔ شاہد کا سر جھک گیا اور رنگ زرد پڑ گیا۔ نرس سارا نے مزید پوچھا۔ دادی اماں کے لب حرکت میں آئے۔ میں صبح واش روم میں گئی، فارغ ہو کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازے کی دراڑ سے کمرے کا منظر دیکھ کر دک سے رہ گئی۔ میری سانس اکھڑ گئی۔ میری سہیلی جمیلہ تھک کے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ وہ بھی بڑھاپے کے عارضوں کا شکار تھی۔ اور یہ بدبخت کمرے میں داخل ہوا، پھولوں کا گلدستہ سرہانے رکھا، پھر بے رحمی سے تکیہ سر سے نکالا اور جمیلہ کے منہ پر رکھ کے دبا دیا۔ میری تو جیسے سانس ہی رک گئی اور چکر سا آ گیا۔ میں نے مضبوطی سے دروازے کا ہینڈل دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ اب میں اسے جائیداد نہیں دوں گی۔ ابھی وکیل کو بلا کر وصیت نامہ تبدیل کروا دوں گی۔ دادی اماں نے منہ موڑ لیا اور شاہد ندامت کے پسینے میں بھیگا ہوا چکرا کر فرش پر گر پڑا۔ یہ جائیداد، پیسہ اپنوں سے بڑھ کر نہیں۔ خدایا، اپنوں کی قدر کیجیے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔